جی مسئلہ یہ آیا ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اور مثال لے لیں کہ ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے امام صاحب، اور اس نے اقرأ بسم ربک الذی خلق والی صورت پڑھی اور آخری آیت پہ سجدہ ہے، اور آخری آیت کے بعد سجدہ کرے یا رکوع کر لے تو کیسے ترتیب چلے گی؟ الگ سے سجدہ کرنا پڑے گا یا نہیں، یا گزارا ہو جائے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھائے اور اس کی آخری آیت میں سجدہ آ جائے تو اب اگر امام صاحب ہے تو اس کو نمازیوں کی نوعیت کا علم ہونا ضروری ہوگا کہ نمازی اگر رکوع میں سجدہ ادا کرنے کی نیت کر لیں تو نئے سرے سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، رکوع کرنے کے بیچ میں ہی سجدے کی نیت کر لی جائے، سجدہ تلاوت کی نیت کر لی جائے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے رکوع کے درمیان نیت نہیں کی تو اب جب سجدہ کرے گا تو پہلا سجدہ کرتے ہی خود بخود نیت کرے یا نہ کرے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا خود بخود۔ لیکن بات یہ کہ احناف کے نزدیک مستحب اور بہترین عمل یہ ہے کہ امام صاحب الگ سے سجدہ تلاوت کرے، سجدہ تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ سے رکوع کرے۔ اب نماز میں سجدہ تلاوت کا یہ حکم ہوگا کہ جب سجدے کی آیت پڑھی تو فوراً امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، ڈائریکٹ سجدے میں جائیں، اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے امام صاحب ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، اور امام صاحب جب کھڑا ہو تو پھر چاہے اگر رکوع کرنی ہے اس کے بعد رکوع کر لے، مزید قرات کرنی ہے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ مزید پڑھ لے۔ لیکن نماز میں سجدے کا طریقہ یہ ہے۔ اور اگر نماز میں سجدہ فرض ہو جائے، مثلا ایک بندے نے نماز پڑھی اور اس کو نماز میں سجدہ فرض ہو گیا ہے اور اس نے ادا نہیں کیا تو وہ نماز کے بعد بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، وہ نماز کے اندر ہی ادا ہوگا، نماز کا سجدہ باہر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح ایک بندہ بیٹھا ہوا قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر مثال لے لیں 2 سجدے واجب ہو چکے ہیں، فرض ہو چکے ہیں کہ وہ 2 سجدے کرے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اتحیات میں بیٹھ جائے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے۔ کوئی سلام پھیرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں، بلکہ وہ سجدے کر لے، نماز سے فارغ ہے، نماز اس کی ہو گئی، سجدے بس کرے۔ نماز کا اس میں سسٹم نہیں ہے، نماز کی نیت نماز میں تو ہے ہی نہیں، وہ سجدے کر رہا ہے، تو اس لیے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلام نہ پھیرے، ہاں سجدہ کرے اور سجدے میں سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر ایک بندے نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے مثال لے لیں پورا قرآن پڑھ لیا، 14 سجدے اس کے اوپر فرض ہو گئے ہیں، یا ایک ہی سجدے کو بار بار پڑھتا رہا، ایک سورت ہے سورت اقرا کو یاد کر رہا تھا اور بار بار اس کو پڑھتا رہا، تو ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس پہ ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، جتنی بار پڑھا جا رہا ہے وہ زیادہ سجدے واجب نہیں ہوتے۔ اگر ایک ادا کر لے گا تو وہ سارے ادا ہو جائیں گے، ایک ہی دفعہ میں سارے ادا ہو جائیں گے۔ سب کی سب تعداد کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے جب ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہو۔ ہاں نماز کے بغیر جو سجدے ہوں، قرآن پاک میں جو سجدے آتے ہیں وہ نماز کے اندر ادا نہیں کیے جا سکتے، اور اسی طرح جو نماز کے اندر واجب ہوئے سجدے وہ نماز کے باہر ادا نہیں کیے جا سکتے، وہ نماز میں ہی ادا ہوں گے اور باہر والے باہر ہی ادا ہوں گے۔ اگر ایک امام صاحب مثال طور پہ قرات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ واجب ہو چکا ہے اور ایک بندہ پیچھے وہ نماز میں شریک نہیں ہے، الگ سے بیٹھا ہوا ہے یا اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ آیت سجدہ سن رہا ہے، امام صاحب سے اس نے آیت سجدہ سنی، تو اب اس کے اوپر بھی سجدہ واجب ہے، وہ بھی اپنے طور پر سجدہ کرے، اس کو بھی کرنا ضروری ہوگا اپنے طور پہ۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔